آپ سی اے میں انٹرنشپ کر رہے تھے، وہ چھوڑ کے آپ نے ای کامرس کی طرف آنے کا سوچا، یہ خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ سی اے انٹرنشپ جسٹ ابھی میری سٹارٹ ہوئی تھی. کووڈ کی وجہ سے فرمز جو ہیں وہ کلوز ہو گئیں. انیبلرز والوں نے سٹارٹ کیا تھا ای ایس ٹی پی کے نام سے، پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کولیبوریشن کر کے، جس میں انہوں نے 500 اسٹوڈنٹس کو انٹرٹین کیا تھا آؤٹ آف 33,000 اپلیکنٹس. تو ان میں میری سلیکشن ہوئی تھی، تو وہاں میں نے کورس کیا، فری آف کاسٹ انہوں نے انٹرٹین کیا تھا. جو آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، وہ کس طرح سے اپنے سکلز کو پالش کر سکتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں؟ ایسا ڈگری ریکوائرمنٹ تو کوئی نہیں ہوتی اس میں. جسٹ آپ کو انگلش جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، آپ کو بولنا آنا چاہیے اور اگلے کی بات سمجھنا آنا چاہیے اور اپنا میسیج کنوے کرنا آنا چاہیے آپ کو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد اور ہم آج ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن قیوم صاحب، جو کہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے کام کو کر رہے ہیں اور وہ آنے والے لوگوں کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ حسن قیوم صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ سی اے میں انٹرنشپ کر رہے تھے، وہ چھوڑ کے آپ نے ای کامرس کی طرف آنے کا سوچا، یہ خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ اپنی اسٹڈی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اور پھر اس نئے سفر کے بارے میں ناظرین کو بتائیے. علی بھائی، اس میں میں سی اے انٹرنشپ جسٹ ابھی میری سٹارٹ ہوئی تھی اور میں جو ہے کہہ رہا تھا، یہاں پہ فرم ہے مال روڈ پہ، تو جسٹ ابھی 1 ویک ہوا تھا مجھے. تو کووڈ کی وجہ سے فرمز جو ہیں وہ کلوز ہو گئیں، کچھ عرصہ چلتی رہی ہیں لیکن پھر کلوز ہو گئیں. تو میں گھر ہی تھا، تو میرا ایک فرینڈ ہوتا ہے چائنا میں، تو اس نے مجھے سجیسٹ کیا کہ اس طرح انیبلرز کا پیج ہے، ایک گروپ ہے، تو اسے جوائن کرو. اور اس نے تو مجھے کہا تھا بھی ڈیلی آپ نے کچھ نہیں کرنا، جسٹ پوسٹ جو ہیں وہ ریڈ کرنی ہے آپ نے کہ بھی کیا چل رہا ہے یہاں پہ، کیسے کام کرتے ہیں، یہ سارا کچھ. تو سٹارٹنگ میں تو میں نے خیر اتنا انٹرسٹ نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا کرتا رہا. تو اسی دنوں میں نا انہوں نے انیبلرز والوں نے سٹارٹ کیا تھا ای ایس ٹی پی کے نام سے، پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کولیبوریشن کر کے، جس میں انہوں نے 500 اسٹوڈنٹس کو انٹرٹین کیا تھا آؤٹ آف 33,000 اپلیکنٹس. تو ان میں میری سلیکشن ہوئی تھی، تو وہاں میں نے کورس کیا، فری آف کاسٹ انہوں نے انٹرٹین کیا تھا. تو وہیں سے میری جو ہے وہ جرنی یہ والی سٹارٹ ہوئی ہے. میں نے ٹائم دیا ہے اسٹارٹنگ سے ہی سے اچھی طرح. اور اس کے بعد جو ہمارے ٹیچر ہیں سر اساد، انہوں نے ہمیں کورس کروایا تھا یہ، اور انہی کے ساتھ ذرا انہوں نے بھی دیکھا ہے، مطلب ایفرٹ کی ہے میں نے تھوڑی، تو انہوں نے بھی کافی ہیلپ کی ہے میری. تو وہیں سے سفر میرا جو ہے یہاں سٹارٹ ہوا ہے، اور ابھی الحمدللہ میں کووڈ کے بعد بھی وہاں نہیں گیا واپس. اچھا، آپ ناظرین کو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں، آپ ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو سوال میرا یہ ہے کہ ان کو آپ یہ بتائیے گا کہ جو آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، وہ کس طرح سے اپنے سکلز کو پالش کر سکتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں اس فیلڈ کے لیے؟ اس میں علی بھائی ایسا ہے کہ ایسا ڈگری ریکوائرمنٹ تو کوئی نہیں ہوتی کہ آپ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ ڈگری ہو تو آپ ورچوئل اسسٹنٹ کا کام کر سکتے ہیں. اس میں جسٹ آپ کو انگلش جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، آپ کو بولنا آنا چاہیے اور اگلے کی بات سمجھنا آنا چاہیے اور اپنا میسیج کنوے کرنا آنا چاہیے آپ کو. تو اس میں ایسا کوئی کوالیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. باقی اس میں یہ ہے کہ آپ جو نیو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے اسکلس کو پالش کرنے کے لیے لرننگ کو کبھی بھی اسٹاپ نہ کریں. اپنے جو لرننگ ہے اسے جسٹ کورس کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ اس کے علاوہ گروپ میں بہت ساری انفارمیشن ہے. کہہ لیں کہ کورس اس کا ہاف ہے، ہاف سے بھی کم ہے جتنی انفارمیشن گروپ میں انیبلرز کے گروپ میں موجود ہے. تو وہ لرننگ کرتے رہیں. آپ کو کوئی بھی ایشو فیس آتا ہے، آپ جسٹ وہاں گروپ میں سرچ کریں، آپ کو اس کا آنسر مل جاتا ہے. تو کلائنٹس جو ہیں ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ اگر میں بات کروں، تو ایک ایشو جو فیس کرتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹس وہ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹس نہیں ملتے. تو اس میں میرا یہ سجیشن ہے کہ جو پہلا کلائنٹ ہے نا، وہ آپ کو اپنے نالج اور اپنے کانفیڈنس کی بیس پہ لینا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو کلائنٹس آتے ہیں وہ آپ کے کام کی بیس پہ آتے ہیں.
مطلب پھر آپ کا کام بولتا ہے، پہلے آپ نے اپنے نالج اور اپنے کانفیڈنس کی بیس پہ لینا ہے. شروع میں تھوڑا سا رسک فیکٹر انوالو ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، تو اس میں آپ کا کانفیڈنس اور آپ کا نالج جو ہے وہ آپ کے کام آتا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کس پروڈکٹ کیٹیگری میں اسکوپ زیادہ ہے جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ اس کی سیل زیادہ ہیں آن لائن، وہ تاکہ ہمارے ناظرین اس حساب سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے آئیں؟ اس میں علی بھائی ایسا ہے کہ ہم اسپیسیفکلی کسی ایک کیٹیگری کو نہیں کہتے کہ بھائی اس کیٹیگری میں جاؤ اور اس میں اسکوپ زیادہ ہے. ہمارا ایک اسپیسیفک کرائٹیریا ہے کہ جس کے مطابق ہم پروڈکٹ چوز کرتے ہیں، اور اس میں کافی حد تک جو رسک انوالو ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے اس میں، کہ بھئی اس کی ڈیمانڈ بھی اچھی ہوگی، اس کی ڈیمانڈ کم نہیں ہوگی، سیزنل یا ٹرینڈی پروڈکٹ نہیں ہے. اس طرح کا جو کرائٹیریا کافی سارے پوائنٹس جو ہم دیکھتے ہیں اس سے کافی جو ہے وہ رسک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. باقی اگر کیٹیگری کی بات کریں تو اس میں آپ ہوم اینڈ کچن جو کیٹیگری ہے اسے ہم کہتے ہیں پریفر کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس میں جو موسٹلی پروڈکٹس ہیں، بلکہ آلموسٹ سبھی جو پروڈکٹس ہیں ہوم اینڈ کچن میں وہ ایسی ہیں کہ کبھی بھی ان کی ایور گرین پروڈکٹ ہیں، کبھی بھی ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پوری جرنی میں آپ کے کون کون سے، آپ کی انسپائریشن کون کون رہے اور آپ کے مینٹورز کون کون تھے؟ اس میں مینٹورز کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں نام لوں گا سر اسعد کا، اور اس کے بعد سر ثاقب کا، کہ جن کی وجہ سے سر اسعد ہمیں ملے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اچھا ٹیچر آپ کو مل جائے یہ بھی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہوتی ہے. اور بہت محنتی ہیں سر اسعد. میں ابھی جہلم ریلیٹیوس ہیں میرے جہاں پہ رہتا ہوں میں، تو سر سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور اکثر میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ آفس میں ہی سو جاتے ہیں، رات آفس میں ہی اسٹے کرتے ہیں. مطلب محنتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس پہ بھی محنت کی ہے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی محنت کرنا ہی سکھایا انہوں نے. تو انہی کی وجہ سے جو ہے وہ آج ابھی یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ای کامرس کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اپنا کوئی کام کر رہے ہیں یا کام نہیں بھی کر رہے لیکن وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے، آپ ان کو کیا گائیڈ کریں گے؟ آپ کچھ بتائیے. سب سے پہلے تو جو لوگ کوئی اور کام کر رہے ہیں اور اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں انہیں آپ ایز اے پارٹ ٹائم اسے لے کے چل سکتے ہیں، لیکن اس میں میری سجیشن یہ ہوگی کہ اگر آپ مطلب صرف یہ اس فیلڈ تک نہیں، کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو اسے فل ٹائم دیں. میری سجیشن یہ ہے، لیکن ایز اے پارٹ ٹائم بھی آپ اسے کر سکتے ہیں، کیونکہ نارملی جو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک کلائنٹ کو کتنا ٹائم دینا ہے وہ 4 hours a day ہے. مطلب دن میں 4 گھنٹے آپ نے ایک کلائنٹ کو دینے ہیں. تو ایز اے پارٹ ٹائم آپ اسے لے کے چل سکتے ہیں، لیکن سجیشن میری یہی ہے کہ آپ اسے فل ٹائم دیں اور آپ کو ریزلٹس بھی وہ پھر فل ٹائم والے ملیں گے. قاسم علی شاہ صاحب کی آپ نے ویڈیوز سنی، ان کے لیکچر سے آپ مستفید ہوتے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کے جذبات اور آپ کے خیالات کیا ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب بہت رسپیکٹفل ہیں میرے لیے، اور میں بہت زیادہ انسپائر ہوا ہوں ان کے لیکچر سے. ایک جو ان کی خاص بات ہے کہ وہ سکلز کو پروموٹ کرتے ہیں. ایسا ڈگری کو برا نہیں کہتے، لیکن سکل جو ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اور میری اپنی یہ سوچ ہے کہ ڈگری والا جو ڈگری ہولڈر ہے اس کے چانسز ہیں کہ وہ کبھی بے روزگار رہ لے، لیکن جس کے پاس سکل ہے وہ بندہ کبھی بھی بے روزگار نہیں رہ سکتا. تو یہی قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچرز سن کے اور جس طرح وہ سکلز کو پروموٹ کرتے ہیں اسی کی وجہ سے میں جو ہے اس فیلڈ میں اب آیا ہوں، اور ایز اے فل ٹائم جو ہے اسے دے رہا ہوں ابھی. اللہ آپ کو مزید ترقی دے. بہت بہت شکریہ حسن قیوم صاحب. جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی، اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی ہنر ہے تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.